صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص جو اس کائنات کا اکیلا خالق مالک ذات و تصویر ہے درود و سلام طیب و جہان امام الانبیاء امام الہدا امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر معزز اور مکرم سامعین کرام گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں موت کا منظر اور مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے اور انسان کی اخروی زندگی کے جو 4 مراحل ہیں ان میں پہلا مرحلہ قبر کا ہے اس کے متعلق چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی انسان کی اخروی زندگی کے مراحل میں تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے قیامت کا قیامت کا جو منظر قیامت کا جو مرحلہ ہے یہ بڑا ہی سخت مرحلہ ہوگا بڑا ہی سخت دن ہوگا جب انسان سب کچھ بھول جائے گا اپنے پیاروں کو بھول جائے گا اپنے والدین کو بھول جائے گا اپنی اولاد کو بھول جائے گا صرف ایک ہی زبان پہ لفظ جاری ہوگا ربی نفسی ربی نفسی انبیاء کی زبان پہ بھی یہی جملہ ہوگا شہداء اور صالحین کی زبان پہ بھی یہی جملہ ہوگا الغرض حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک جو بھی انسان پیدا ہوا ہے یا ہونا ہے
سب کی زبان پہ ربی نفسی کا جملہ جاری ہوگا، اور وہ قیامت کا دن اتنا سخت ترین دن ہوگا کہ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سردار، کائنات کے امام، 1,24,000 انبیاء کے امام، جب قیامت کا تذکرہ ہوتا، قیامت کا پیارے پیغمبر علیہ السلام ذکر کیا کرتے، تو آپ کی کیفیت یہ ہو جایا کرتی تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی شروع ہو جایا کرتی تھی۔ آپ قیامت کا ذکر اور قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے زار و قطار ہویا کرتے تھے۔ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس میں ایک دفعہ موجود تھی، آپ قیامت کے احوال بیان کر رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کا جو دن ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ دن کیسے گزرے گا؟ اتنا بڑا دن، اتنا لمبا دن، اور اس وقت سورج بھی 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یا ایک روایت کے مطابق 7 نیزے کے برابر سورج ہوگا، تو وہ دن کس طرح گزرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ اس وقت سایہ کوئی نہیں ہوگا، سورج انسان کے سر کے اوپر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پہ یا 7 نیزے کے فاصلے پہ سورج ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت پہننے کے لیے لباس ہوگا؟ فرمایا نہیں، لباس بھی نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، کیا پاؤں میں جوتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، جوتے بھی نہیں ہوں گے، ننگے پاؤں اور ننگے بدن انسان ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے پیارے پیغمبر، قیامت کے دن سارے کے سارے ننگے ہوں گے، کیا مرد اور عورتیں اکٹھی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، مرد اور عورتیں اکٹھی ہوں گی۔ اے اللہ کے رسول، کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے، ننگے بدن ہوں گے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ عائشہ، وہ دن اتنا سخت دن ہوگا کہ اولاد اپنے والدین کو بھول جائے گی، والدین اولاد کو چھوڑ دیں گے، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، دوست دوست کو بھول جائے گا، خامد بیوی کو بھول جائے گا، بیوی خامد کو بھول جائے گی۔ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے وہ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، اور وہ اس وقت قیامت کا دن جو ہوگا، اس وقت انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ صرف انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہر کسی نے اپنی جان کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اللہ آج مجھے بچا لے، آج مجھے نجات دے دے، آج میرا حساب و کتاب آسان کر دے، آج میرا حساب جلدی کر لے، آج مجھے بچا لے۔ ساری کی ساری دنیا جہنم میں جاتی ہے تو جاتی رہے، اے اللہ میری اولاد جہنم میں جاتی ہے تو اسے ڈال دے، اے اللہ میرے والدین جہنم میں جاتے ہیں انہیں ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے۔ یہی ہر انسان کی زبان پہ لفظ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات میں قیامت کا منظر بیان کیا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا، ناقور کے اندر سور پھونک دیا جائے گا۔ سور ایک سینگ کی مانند ایک آلہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام جس کی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہونا ہے
اس نے اس کے اندر سور پھونکنا ہے، اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، فرمایا جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین ساری کی ساری ہلا دی جائے گی۔ فرمایا کہ وہ کس قدر سخت دن ہوگا، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا کر دے گی۔ اس دن تم دیکھ رہے ہوگے کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگائے ہوگی، لیکن جب قیامت قائم ہوگی، زلزلہ آئے گا، زمین ہلائی جائے گی، تو وہ دودھ پلانے والی ماں اس کی مامتا بھی کام نہیں آئے گی، وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ وَتَرَى كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی عورتیں اپنی حمل گرا دیں گی، قیامت کے خوف سے، قیامت کے ڈر سے، قیامت کی سختی کی وجہ سے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہوگی تو خوف کی وجہ سے اس کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہوں گے، بے ہوش ہوں گے، نشے کی حالت میں ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ اللہ کے اس عذاب کی ایک جھلک کو دیکھنے کے باوجود وہ ایسے مدہوشی کے عالم میں چلیں گے، ایسے بے ہوشی کے عالم میں وہ ہوں گے کہ ایسے لگے گا جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ قیامت کا نقشہ کہتے ہوئے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں جس سے سور پھونکا جائے گا اس وقت فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ بے ہوش ہو جائے گا، سب کچھ، سب انسان، تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائیں گے، سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے۔ اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے گا اسے فنا نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا دوسرے مقام پہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ دن جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن سارے کے سارے آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا سارے کا سارا فنا ہو جائے گا، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کا نقشہ بھی کھینچا ہے، آسمان کا نقشہ بھی کھینچا ہے، سورج اور ستاروں کا نقشہ کھینچا ہے، چاند اور ستاروں کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب زمین ہلائی جائے گی، جب زلزلہ آئے گا، قیامت برپا ہوگی، تو یہ آسمان جو بغیر ستونوں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس آسمان کو بھی لپیٹ لیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، فرمایا جس طرح کاتب کتاب لکھنے کے بعد، خط لکھنے کے بعد، کسی ورق کے اوپر لکھنے کے بعد اس کو لپیٹ لیتا ہے، اس کو فولڈ کر لیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن آسمان کو ہم اسی طرح فولڈ کر لیں گے، اسی طرح آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، اللہ نے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اور اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، یہ جو ستارے ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے اور زمین بھی تبدیل کر دی جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین نہیں رہے گی، زمین کو دوسری زمین کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1 میل کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسان کے جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہوں گے۔ کیفیت یہ ہوگی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ ہوں گے جن کو پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کچھ ہوں گے آدھا بدن ان کا پسینے کے اندر ہوگا، کچھ ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کے کندھوں تک ہوگا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو پورے کے پورے اس پسینے کے اندر گوتے لگا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ جس طرح دنیا کے اندر تیل کو آگ کے اوپر رکھا جائے اور تیل پکنے کے بعد ابلتا ہے، وہ کھولتا ہے، جوش مارتا ہے، فرمایا پسینہ بھی ایسے قیامت کے دن جوش مار رہا ہوگا، اور سارے کے سارے انسان جو گناہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے، وہ اس پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، پسینے کے اندر غوطے لگا رہے ہوں گے۔ وہ اتنا سخت دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ وہ واقع ہونے والی واقع ہو رہے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا واقع ہونا جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ الحاقہ مالحاقہ وما ادراک مالحاقہ، فرمایا وہ حاقہ کیا ہے تم کیا جانو۔ بے بہا مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ سور پھونکا جائے گا، ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، آسمان بھی ختم ہو جائے گا، آسمان بھی پھٹ جائے گا، سمندروں کو دریاؤں کو بھی پھاڑ دیا جائے گا، زمین بھی تبدیل ہو جائے گی، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، چاند بھی اپنی روشنی کو ختم کر دے گا، بے نور ہو جائے گا، اور لوگوں کو اس وقت سارے کے سارے بے ہوش ہوں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دو سوروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 کا ہے، یعنی ایک دفعہ جب سور پھونکا جائے گا ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو دوسرے سور اور پہلے سور کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا اے ابو ہریرہ کیا 40 دن کا فاصلہ ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کیا 40 ماہ کا فاصلہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر سوال کیا کہ کیا 40 سال کا فاصلہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا فاصلہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے 40 کا لفظ بولا ہے کہ ان دونوں سوروں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ وہ 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے سب کچھ باہر نکل آئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے زمین سارے کا سارا باہر نکال دے گی۔ جو بھی ہوش ہوئے ہوں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، جو قبروں کے اندر دفن ہوں گے ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان تعجب سے پوچھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو بڑی مضبوط تھی، آرام سے سوئے ہوئے تھے، قبروں کے اندر تھے، زمین بھی بڑی مضبوط تھی، اسے کیا ہو گیا ہے کہ اس نے آج سارا کچھ باہر نکال دیا ہے؟ نبی علیہ السلام آتے ہیں، قبروں سے اٹھا لیا جائے گا، سارے کے سارے لوگ جو بے ہوش ہوئے ہوں گے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث صاحب فرماتے ہیں کہ بارش ہوگی، اس بارش سے لوگ زمین سے ایسے اگیں گے جیسے زمین کے اندر دانہ ڈالا جائے انگوری باہر نکلتی ہے۔ ایک فصل، ایک پودا زمین سے اگتا ہے، ایسے ہی انسان زمین سے اگیں گے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، اور جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھائے جائیں گے یا وہ ان میں سے نہیں ہوں گے کہ جو بے ہوش ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم جب اسے قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے سارے کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، مٹی کھا جاتی ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک جگہ ہے، ایک ٹکڑا ہے جو باقی رہے گا،
اسی سے انسان کی دوبارہ پیدائش کی جائے گی، دوبارہ انسان کو اسی کے ساتھ دکھایا جائے گا، سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آگ آئے گی، جو آگ مجرموں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ وہ آگ انسانوں کے پیچھے چلے گی، جہاں انسان تھک کے آرام اور سکون کرے گا آگ بھی ٹھہر جائے گی، جہاں وہ رات کریں گے آگ بھی رات کرے گی، حتیٰ کہ ان کو میدان محشر کے اندر جمع کر دے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس سواریاں ہوں گی، وہ سواریوں پر چڑھ کے سوار ہو کے میدان محشر کی طرف لائے جائیں گے۔ اور کچھ مجرم ایسے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوں گے، جو دنیا میں گناہ کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، جنہوں نے رب کا انکار کیا ہوگا، جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا ہوگا، ان کو آگ میدان محشر کی طرف لے کر جائے گی۔ میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس کے بعد لوگ سارے کے سارے مدہوش ہیں، ربی نفسی کے جملے بول رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ابھی تک حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، یہ قیامت کے دن اتنا سخت ہے کہ ہم پسینے کے اندر شرابور ہیں، کیوں نہ کسی ایسے شخص کو تلاش کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرے تاکہ حساب و کتاب ہمارا جلدی لیا جائے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے جا کر گزارش کریں گے کہ آپ تمام کی تمام انسانیت کے باپ ہیں، آپ سب سے پہلے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب جلدی شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میں اس رب کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اپنی یہ غلطی یاد ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے اس کو کھا لیا تھا، لہٰذا میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو آج میں اس رب کے سامنے کس طرح سفارش کر سکتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی عذر پیش کر کے ان کو واپس بھیج دیں گے، حتیٰ کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، دیگر انبیاء کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ آج تمہاری سفارش اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اس کائنات کا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہی آپ کی سفارش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور نے سفارش نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ سارے کے سارے جمع ہو کے میرے پاس آئیں گے، میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، لوگوں کی شفاعت کروں گا، لوگوں کی سفارش کروں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ایسے کلمات سکھائے گا، ایسی ایسی دعائیں بتائے گا جو دنیا میں کبھی اللہ نے نہیں سکھائی، میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آواز لگائی جائے گی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے اور سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور رب سے مانگو، جو کچھ بھی مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی سفارش کروں گا۔ یہ سفارش پہلی سفارش ہوگی، کس بارے میں ہوگی کہ اللہ ان لوگوں کا حساب و کتاب شروع کر دے، اللہ میزان لگا لے، ترازو لگا لے، لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ عدالت لگائیں گے، وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف والا میزان قائم کریں گے، ترازو لگائیں گے جس کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان کی کوئی بھی خیر ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی چھپی ہوئی نہیں رہے گی، اور ایک ذرہ کے برابر بھی انسان کا گناہ چھپا ہوا نہیں رہے گا، اس کو ترازو کے اندر تولا جائے گا، ترازو کے اندر تولا جائے گا، ہر انسان کے اعمال تول رہے ہوں گے، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے
کہ جن کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب نہ لے، اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے کہ جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کیونکہ قیامت کے دن کا جو حساب و کتاب ہے بڑا سخت ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام سے سوال کیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، قرآن کی آیت اتری ہے کہ ان قریب حساب آسان دیا جائے گا۔ یہ حساب کن کے لیے آسان ہوگا، کیسے ہوگا؟ ایک طرف نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں کہ قیامت کا جو دن ہے اور قیامت کے دن جب ترازو قائم کیا جائے گا، انسان سے اللہ سوال کرے گا، انسان جواب نہیں دے سکے گا، حساب و کتاب سخت ہوگا، جبکہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب حساب آسان دیا جائے۔ اس کی کیا تشریح ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حساب آسان ان کے لیے ہوگا جن سے اللہ نے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا۔ اگر اللہ نے سوال کر لیا کہ اے میرے بندے بتا دنیا میں زندگی کیسی گزاری ہے، اے میرے بندے بتا میں نے جوانی دی ہے، جوانی کہاں گزاری ہے، اے میرے بندے بتا میں نے تجھے مال و دولت دی کی رزق دیا تھا، اس رزق کو کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے انسان سے سوال کر لیا اس کا حساب آسان نہیں ہوگا، یہ حساب اس کا آسان ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کو اس کے سامنے LCD کے اندر چلایا جائے گا، سکرین لگائی جائے گی، اس سکرین کے اندر انسان کی زندگی کے سارے اعمال ذرہ برابر بھی اگر انسان نے نیکی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی، ساری زندگی کے تصویر جو ہے اس CD کے اندر، اس LCD کے اوپر، اس سکرین کے اوپر چلا دی جائے گی۔ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صلحاء شہداء بھی ہوں گے، ساری کائنات کھڑی ہوگی اور انسان کے اعمال جو ہیں وہ ساری کائنات کے سامنے چل رہے ہوں گے۔ وہاں پہ پتہ چلنا ہے کہ انسان نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ آج دنیا میں انسان چھپ کے گناہ کر لیتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، چھپ کے گناہ کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اپنے دوستوں سے چھپ کے گناہ کرتا ہے، والدین سے چھپ کے گناہ کرتا ہے، لیکن یہ چھپ کے گناہ دنیا میں چھپ سکتا ہے لیکن قیامت میں چھپ نہیں سکتا۔ ہاں جس کے عیب پر اللہ نے پردہ ڈال دیا وہ بچ جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو، لوگوں کے گناہوں کو دنیا کے اندر عام نہ کرو، لوگوں پہ نہ پھیلاؤ۔ اگر کسی کو گناہ کرتا وہ دیکھ لو، اس کی اصلاح کرو اور اس پہ پردہ ڈالو، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال پر اللہ پردہ ڈالے گا، وہ دنیا میں اپنے عیبوں کو چھپایا کرتے تھے، دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپایا کرتے تھے اور اللہ سے معافی بھی مانگا کرتے تھے، توبہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال قیامت کے دن ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ اور جو مجرم ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے، جو استغفار نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، گناہوں میں گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد اس میں فرق کرتے ہیں، لوگوں کے اندر بیٹھ کے اس گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور دنیا والوں کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتے۔ کسی کے گناہ کو دیکھا تو فوراً دنیا کے اندر جا کر پھیلا دیا کہ فلاں شخص کو دیکھو کہ جو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، لیکن اس کے کام اور اس کے کرتوت دیکھو وہ یہ کر رہا تھا۔ تو اس کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپایا نہیں جائے گا بلکہ سکرین کے اوپر چلا دیا جائے گا۔ انسان سوچ رہا ہوگا یہ کیا ہو گیا، یا ویلتا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میری کتاب کو کھولے نہ جاتا،
کاش میرے اعمال کی طرف دکھایا کیا جاتا، کاش میرے جو اعمال تھے وہ اعمال چھپائے جاتے، نہ دکھائے جاتے۔ اور انسان یہ بھی کہے گا کہ کاش قبل ہی میرا آخری فیصلہ ہوتا، جب دنیا سے آ گیا تھا، مر گیا تھا، قبل ہی میرا آخری فیصلہ ہوتا، دوبارہ مجھے کاش نہ اٹھایا جاتا۔ یہ کیفیت ہوگی، یہ عالم ہوگا، یہ منظر ہوگا قیامت کا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ سخت غصے کے اندر ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا بتاؤ کس کی بادشاہت ہے آج؟ دنیا میں حکمرانیاں کرنے والے، دنیا میں جابر بننے والے، دنیا میں ظلم کرنے والے، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، دنیا میں تکبر اور غرور کرنے والے، دنیا کے اوپر اکڑ کر چلنے والے، اپنے سے کم تر لوگوں کو حقیر سمجھنے والے، لوگوں کو کیڑے اور مکوڑے سمجھ کر روکنے والے، آج بتا کون ہے بادشاہ؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج صرف اور صرف ایک اللہ ہی بادشاہ ہے، وہی آج قاضی ہے، وہی آج جج ہے، اسی نے آج فیصلہ کرنا ہے۔ ترازو لگا دیے جائیں گے، انسان کی اعمال بن رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو ساری کی ساری زندگی گناہ کرتے ہوئے گزاریں گے، نیکی کوئی نہیں ہوگی، نیکی کوئی نہیں ہوگی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو رب کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزار بھی گئے ہوں گے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کے اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں اعمال مل جائیں گے۔ ہاں اقرؤوا کتابیہ، لوگوں کو کہتا پھرے گا، دوڑے گا میدان معاشر کے اندر خوشی کے عالم میں کہ ہاں اقرؤوا کتابیہ، اے لوگوں پڑھو تو صحیح میری کتاب کو، یہ میرے نام اعمال کو دیکھو تو صحیح، اللہ نے آج مجھے دائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال دیا ہے، اور میری کتاب کو دیکھو، میں نے دنیا کے اندر اپنی کتاب کو صحیح طرح سے لکھا ہے، میں نے اپنی کتاب کے اندر گناہ کو درج نہیں کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی کتاب لکھی جا رہی ہے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے، جب تک انسان دنیا سے جائے گا نہیں، موت باقی نہیں ہوگی، انسان کی کتاب ہے جو انسان کی لکھی جا رہی ہے۔ انسان کی زندگی کے بارے میں دو فرشتے موجود ہیں، ایک دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے، ایک بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے۔ دائیں کندھے والا اچھائیاں لکھ رہا ہے، بائیں کندھے والا برائیاں لکھی جا رہا ہے۔ انسان کے نام اعمال لکھے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، رجسٹر بھرے ہوئے ہیں۔ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا اس وقت کتاب بند ہو جائے گی۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اپنی کتاب کے اندر نیکیاں درج کریں، نمازوں کی پابندی کا درج کریں، نمازیں لکھوائیں یا بے نمازی لکھوائیں، گناہگار لکھوائیں یا شرک کرنے والا یا اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ترک کرنے والا لکھوائیں یا محب رسول لکھوائیں، یا ہماری مرضی ہے، کیونکہ قیامت کے دن کتاب دی جائے گی۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے اپنی کتاب خود پڑھ، یہ کتاب ہے، یہ تیرا نام اعمال ہے، یہ اعمال کے رجسٹر ہے، اس کو خود پڑھ۔ کفیٰ بنفسک علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ فرمایا انسان کو، انسان کے نام اعمال جو نیک ہوگا، اچھا ہوگا، نیکیاں کرنے والا ہوگا، اس کو دائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال پکڑا دیا جائے گا، اور پھر وہ لوگوں کے اندر اپنے اس اعمال کا تذکرہ کرے گا، نیکیاں بیان کرے گا، کتاب دکھائے گا، خوشی کے مارے میں بھاگ رہا ہوگا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا کہ میں نے گمان کیا تھا دنیا کے اندر، مجھے یقین تھا کہ میں نے رب سے ملنا ہے، میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اس دنیا کے اندر یقین تھا، اس وجہ سے میں نے دنیا میں رب کو راضی کیا ہے، کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی،
اگر گناہ ہو جاتا فوراً وضو کر لیتا تھا، نمازی تھا، نمازوں کی پابندی کیا کرتا تھا، ذکر و اذکار کی پابندی کیا کرتا تھا، دنیا میں مصروف نہیں ہوا کرتا تھا. کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے رب سے ملنا بھی ہے اور میرا حساب و کتاب بھی ہونا ہے. اس وجہ سے میں نے دنیا میں رب کو راضی کیا. آج نام اعمال یہ کتاب یہ رجسٹر مجھے نئے ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزارے گا جب اس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. کتنی سعادت والی بات ہوگی. کائنات کے سامنے، لوگوں کے سامنے جہاں مجرم بھی کھڑے ہوں گے، جہاں انسان نفسا نفسی عالم ہوگا، لوگوں کے لیے اعلانات ہو رہے ہوں گے کہ فلاں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے، فلاں کو جہنم میں پھینک دیا جائے، فلاں کو جہنم میں پھینک دیا جائے. اسی تذکرے میں ایک شخص کا نام لیا جائے گا کہ فلاں کو جنت میں داخل کر دیا جائے. وہ کتنا خوشی کا عالم ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا ایسا شخص جو دنیا میں رب کو راضی کرتا ہے، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، وہ قیامت کے دن عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا. فی جنت عالیہ، بلند اور بالا جنتوں کے اندر ہوگا، بڑی بڑی جنتوں کے اندر وہ داخل ہوگا. قطوفها دانیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. قطوفها دانیہ، فرمایا پھل اس کے قریب کر دیے جائیں گے. جنت کے ساری نعمتیں اس کے سامنے ہوں گی. جو وہ خواہش کرے گا اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے پھل، جنت کے میوے انسان ایک دفعہ کھائے گا، دوسری دفعہ جب کھائے گا اس کا ذائقہ تبدیل ہوگا. تخت کے اوپر بیٹھا ہوگا، خواہش کرے گا کہ فلاں چیز کھانی ہے، اٹھنے کی زحمت بھی نہیں کرے گا، کھڑا بھی نہیں ہوگا، اپنی جگہ سے بھی نہیں اٹھے گا. جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے فوراً آ جائے گی. فرمایا قطوفها دانیہ کلوا واشربوا، اسے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، موجے مارو، عیاشیاں کرو. دنیا میں تم نے رب کو راضی کیے ہیں، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا تھا تم رک گئے تھے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے تم نے وہ کام کیا تھا، جس سے منع کیا تھا اس سے رک گئے تھے. آج تم کھاؤ اور پیو، عیاشیاں کرو، موجے مارو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے نام اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ کے اندر پکڑایا جائے گا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو پیٹھ کے پیچھے ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کا نام اعمال، اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ کے اندر پکڑائی جائے گی. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی، آج مجھے نام اعمال میرے ہاتھ میں نہ پکڑایا جاتا. اور میرے ساتھی، میرے دوست دیکھ رہے ہیں، گھر والے دیکھ رہے ہیں، دنیا والے دیکھ رہے ہیں، جن کی نظروں میں بڑا معزز تھا میں، جن کی نظروں میں بڑا نیک تھا میں، جن کی نظروں میں بڑا میں پرہیزگار تھا، لیکن چھپ چھپ کر گناہ کیا کرتا تھا، ظاہری طور پہ رب کی عبادت کیا کرتا تھا، لوگوں کو خوش کیا کرتا تھا، ریاکاریاں کیا کرتا تھا، دکھلاوے کیا کرتا تھا، لیکن حقیقت کے اندر مجرم تھا، رب کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا. وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، یہ کتاب میرے بائیں ہاتھ میں نہ دی جاتی. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ. وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے کتاب نہ دی جاتی، میرا فیصلہ قبر کے اندر ہی کر دیا جاتا، قبر سے مجھے اٹھایا نہ جاتا. ما اغنی عنی مالیہ، اور دنیا کے اندر جو میں نے مال و دولت جمع کی ہے، آج اس مال میں مجھے فائدہ نہیں پہنچایا. تو ساری زندگی میں نے دنیا میں زندگی گزارنی، مال و دولت جمع کرنے کے لیے، خزانے اکٹھے کرنے کے لیے،
آج وہ خزانے کہاں ہیں میرے، آج وہ دولت کہاں ہے میری، آج وہ مال کہاں ہے میرا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دن وہ ہوگا کہ لا ينفع مال ولا بنون، جس مال کے اوپر دنیا میں انسان فخر کرتا ہے، جس مال کی وجہ سے زمین کے اوپر عدل کر چلتا ہے، جس مال کی وجہ سے رب کی عبادت سے دور ہوتا ہے، جس مال اور دولت کو جمع کرنے کی وجہ سے انسان کے پاس نماز کی فرصت نہیں ہوتی، جس مال اور دولت کو جمع کرنے کے لیے انسان کاروبار کو چھوڑ نہیں سکتا، نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، فرمایا اس مال نے قیامت میں فائدہ نہیں دینا۔ ولا بنون، اور جس اولاد کو پڑھانے کے لیے، اس کو بڑے عہدے پر فائز کرنے کے لیے انسان ساری زندگی لگا دیتا ہے، اولاد کو بہتر بنانے کے لیے، اولاد کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے، اس کے مستقبل کو بنانے کے لیے انسان ساری زندگی لگا دیتا ہے، فرمایا اس اولاد میں بھی کام نہیں آتا۔ انسان کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، بیٹا باپ کے پاس جائے گا، اے ابو جان دنیا میں بڑی آپ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، میری خاطر آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، صبح سے لے کر شام تک محنت اور مزدوری میری خاطر آپ نے کی ہے، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایک نیکی کو دے دو، اگر ایک نیکی مجھے مل جائے تو میں جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہوں۔ اے ابو جان ایک نیکی کی ضرورت ہے، دنیا میں بڑی آپ محبت کیا کرتے تھے مجھ سے، ایک نیکی دے دو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ باپ کہے گا نہیں بیٹا، میرے پاس خود نیکیاں کم ہیں، مجھے خود کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے کہیں سے نہیں مل رہی، میں تمہیں کہاں سے دے سکتا ہوں۔ وہ ماں جو بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے، جو اپنے بیٹے کو اگر اس کی انگلی آگ کے اندر چلی جائے، گرم چیز کے اوپر انگلی لگ جائے تو وہ اپنی جان اس پر مار دیتی ہے، اس ماں کے پاس بیٹا جائے گا، بیٹی جائے گی، اے امی جان تیری مامتا تو بڑی ہی دنیا کے اندر میرے لیے تیری مامتا زیادہ کرتی تھی، بڑی محبت کیا کرتی تھی، بڑی پیار کیا کرتی تھی، جہاں میں پیشاب کر دیا کرتا تھا گیلی جگہ پہ مجھے نہیں سلایا کرتی تھی، گیلی جگہ پہ خود سویا کرتی تھی، میرے لیے جگہ تبدیل کیا کرتی تھی، اے ماں ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، صرف ایک نیکی، اگر وہ ایک نیکی مل جائے، اے ماں دنیا میں مجھے آگ سے بچایا کرتی تھی، دھوپ سے بچایا کرتی تھی، آج ایک نیکی دے دے تیرا بیٹا جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ وہ ماں کہے گی نہیں بیٹا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اولاد والدین کے پاس، والدین اولاد کے پاس آئیں گے، دوست جو آپس میں جگری دوست ہے دنیا کے اندر، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے پہ پل لکھنے والے، وہ بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ وہ دن ہوگا، وہ دن ہوگا کہ انسان جب کہے گا ماں اغنا انی مالیا، ماں اغنا انی مالیا، کہ آج مجھے میرے مال نے مجھے فائدہ کیوں نہیں پہنچایا جو میں نے دنیا میں کمایا تھا، حالت عنی سلطانیہ، آج مجھ سے بادشاہت بھی چھین لی گئی، آج مجھ سے عہدے بھی چھین لیے گئے، دنیا میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوا کرتا تھا، بڑی بڑی نوکریاں کیا کرتا تھا، بڑے بڑے محکموں کے اندر افسر لگا کرتا تھا، دنیا کے اندر بادشاہ کیا کرتا تھا، حکمران تھا، وزیر اعظم تھا، بادشاہ تھا، وزیر اعلیٰ تھا، یہ ساری کے ساری بادشاہت، یہ سارے کے سارے عہدے یہ بھی مجھ سے چھین دیے گئے، ان عہدوں نے مجھے آج فائدہ نہیں پہنچایا۔ خذوہ فغلوہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، حکم ہوگا، اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، اس کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے جاؤ، اس کو جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، فرمایا 70 ہاتھ زنجیر ہوگا، 70 گز یا 70 ہاتھ جتنا لمبا اور مضبوط زنجیر ہوگا، ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس انسان کو اس زنجیر کے اندر جکڑ کے اس کو دھکیل کے جہنم کی وادی میں پھینک دیا جائے گا۔ جس نے دنیا کے اندر
رب کو رب بھی نہیں مانا تھا، جس نے دنیا میں اللہ کو اللہ نہیں تسلیم کیا، جس نے دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، رب کی نافرمانیاں کی، والدین کے حقوق کا خیال نہیں کیا، والدین کو گالیاں دیا کرتا تھا، والدین کو مارا کرتا تھا، اپنی ماں اور اپنے باپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا، اور دنیا کے اوپر لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، ناپتون کے اندر کمی کرنے والا، سود خور، سودی کاروبار کرنے والا، رشوت لینے والا، ملاوٹیں کرنے والا اور دیگر تمام کے تمام جرائم اس انسان کے نام اعمال کے اندر موجود ہوں گے۔ اس کے نام اعمال کو بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، زنجیروں کے اندر جکڑ کے اس کو جہنم کی وادی میں پھینک دیا جائے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک دن ہوگا، بڑا ہی بھیانک دن ہوگا، بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ سارے کے سارے انبیاء بھی سر جھکائے ہوئے خاموشی سے کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی خاموشی سے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کی ہمت جرأت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن اللہ۔ فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام، جو اتنی طاقت والا فرشتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے 600 پر ہیں، اتنا بڑا فرشتہ ہے، اتنی جاہ و جلال والا، اتنی طاقت والا فرشتہ ہے۔ اللہ نے جبرائیل امین کا نام بھی لیا ہے اس وجہ سے کہ اس کے پاس طاقت و قوت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا یوم یقوم الروح، روح سے مراد جبرائیل امین ہیں، والملائکہ، جبرائیل امین بھی اور دیگر جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے سب بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن اللہ، کسی کو اجازت نہیں ہوگی بولنے کی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے کلام کر لے، کسی کو طاقت نہیں ہوگی، کسی کو جرأت نہیں ہوگی، سارے کے سارے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، عدالت لگی ہوگی، فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، جس نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری ہوگی اس کے لیے قیامت کا دن سخت نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آرام اور عیش کی، جس طرح دنیا میں آرام اور عیش کے ساتھ وہ زندگی گزارتا تھا، قیامت کا دن بھی ویسے ہی اس کے لیے ہوگا۔ اس کے لیے سائے ہوں گے، عرش کا سایہ بھی ہوگا، بڑے بڑے درخت ہوں گے، اس درخت کے سائے کے اندر بھی لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے، جو مجرم ہوں گے ان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور جو نیک ہوں گے وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ حساب و کتاب ہو جائے گا، انسان کے اعمال مل جائیں گے، پھر اس کے بعد فرمایا پل صراط لگائی جائے گی۔ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر لگایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پل تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور سر کے بال سے زیادہ باریک ہوگا، جو جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، اور لوگوں کو وہاں سے گزرایا جائے گا۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پل کراس کر جائیں گے، آنکھ جھپکنے سے زیادہ تیزی کے ساتھ پل کراس کریں گے۔ کچھ بجلی کے چمکنے سے زیادہ تیزی کے ساتھ، کچھ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ، کچھ اونٹ کی رفتار سے، کچھ اس طرح نبی علیہ السلام نے مثالیں دی ہیں کہ خوش نصیب ہوں گے جو سواری کے اوپر سوار ہوں گے، پل صراط کو کراس کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پل صراط کے اوپر آئیں گے اور گر کر جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم کی آگ نیچے جل رہی ہوگی، وہ جہنم کا ایندھن اور پل بن جائیں گے، اور کچھ خوش نصیب آسانی سے پل کراس کر دیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ قیامت کا منظر تھا جو میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، ہر آیت، ہر سورت کے اندر اللہ نے قرآن کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں، آپ پر بڑھاپا چھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے قرآن کی چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ایک سورہ ہود ہے، سورہ نبع ہے،
سورہ انفطار ہے، سورہ الحاقہ ہے، سورہ الواقعہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے چند صورتوں کا نام لیا جن صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا اپنے عذابات کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے صدیق اکبر، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کی آیت میں ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے، عدالت لگائی جائے گی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یا آدم، اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم والوں کو الگ کر دو، اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو ایک سائڈ پہ کرو، جنتیوں کو ایک سائڈ پہ کرو۔ حضرت آدم پوچھیں گے اے اللہ کیسے تقسیم کرنا ہے، کتنے لوگ جہنم میں اور کتنے لوگ جنت میں؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر دو، 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کرو، اور جنتیوں میں ایک بندے کو 1000 میں سے سائڈ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا تو پھر اس وقت بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ جو بچے ہوں گے بچپن کی عمر میں، جب یہ اعلان سنیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں، صرف ایک جنت میں، تو فرمایا اس موت کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ دنیا میں عموماً یہ ہمارے اندر ہوتا ہے کہ جب انسان پریشان ہو، ٹینشنوں میں ہو، تو وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا کہ وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ جب اس منظر کو دیکھیں گے تو بچے پریشانی کے عالم میں، ٹینشن کے عالم میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے عذابات سے، قیامت کی ہولناکیوں سے پناہ طلب کرنی چاہیے، قبر کے عذاب سے اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں موت دے ایمان کی حالت میں، ہمارا خاتمہ بھی ایمان کرنا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ مرنے کے بعد کے جو مناظر ہیں، قیامت کا دن ہے، قیامت کی سختیاں ہیں، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، اے اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔